بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوبہ سندھ کے شہر لاڑکانہ کے ایک گاؤں میں ایک مسجد کے اندر جنسی زیادتی کا ایک واقعہ پیش آیا، جس پر مرزے نے ایک کلپ جاری کیا۔ پہلے آپ مرزے کی بات سن لیں۔ جو خود بچوں والے ہیں نا، ان سے پوچھیں، وہ تو کہیں گے کہ ایسے لوگوں کو سرعام پھانسی دی جائے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں جو بچوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر دین اسلام کی بدنامی کا باعث بنے گئے۔ مرزے کی اس بات کے ساتھ ہم متفق ہیں، یہ درندگی جس نے بھی کی ہے وہ اسلام کی بدنامی کا باعث بنا ہے، علماء کی بدنامی کا باعث بنا ہے۔ اس لیے اس کو انتہائی سخت سزا ملنی چاہیے، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے سر عام اس کو انتہائی سخت سزا دے، چاہے پھانسی کی شکل میں یا جس شکل میں بھی ہو۔ لیکن ہم یہاں مرزے سے ایک سوال بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لاڑکانہ کے علاقے میں پہلے بھی اس طرح کے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں، اور وہ باقاعدہ میڈیا پر رپورٹ بھی ہو چکے ہیں، لیکن مرزے نے ان میں سے کسی پر بھی کبھی کوئی کلپ نہیں بنایا۔ بلکہ فیصل آباد کے علاقے تاندلیاں والے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ FIR کے مطابق ایک قاری ابو بکر نامی شخص نے ایک بچے کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی۔ یہ الزام سچا ہے یا جھوٹا ہے، فی الحال اس پر بحث نہیں ہے۔ مرزے نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ جی بچے کے والد نے معافی دے دی، تو مرزا کہتا ہے کہ یہ معافی دینا درست نہیں ہے، شرعی سزا بہرحال جاری ہوگی، اللہ کا حق کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ پھر تاندنیا والا جو واقعہ ہوا ہے، جدھر وہ گلے پھاڑنے والے پہنچ گئے ہیں کہ جی میں اپنے مسئلے کی خاطر جی معاف کر رہا ہوں، اندازہ کرو اللہ کے حق کو کون اس طریقے سے معاف کر سکتا ہے؟ شرعی سزا اس کے اوپر نافذ ہوگی۔ اور اسی کلپ میں مرزا نے یہ بھی بتایا کہ زیادتی کی کوشش کرنے پر جو سزا ہے پاکستان میں وہ ہے 7 سال۔ بہرحال اسی حوالے سے مرزا کی منافقت آپ کو دکھانا مقصود ہے۔ لاڑکانہ کے اندر ہی تعلیمی بورڈ کا ایک چیئرمین تھا نسیم میمن، اس کے متعلق یہ ثبوت سامنے آیا کہ اس نے خواتین کو جنسی طور پر ہراساں کیا ہے، اور ثبوت آنے کے بعد پھر اس کو سزا بھی ہوئی اور جرمانہ بھی ہوا، اور وہ معطل بھی ہو گیا، برطرف بھی ہو گیا، جیسا کہ قومی اخبار.com وغیرہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر جیو کی خبر جو 28 جنوری 2024 کو شائع ہوئی، وہ آپ کے سامنے ہے، جس میں لکھا ہے کہ گورنر نے حکومت کو خط لکھا کہ اس ملازم کی سزا معاف کر دی جائے۔ وہ سزا یہ تھی کہ اس کو عہدے سے برطرف کیا گیا تھا اور جرمانہ کیا گیا تھا۔ تو اس سفارش کا مقصد یہ تھا کہ اس کو دوبارہ وہی عہدہ دیا جائے اور اس کو چیئرمین بنایا جائے۔ یہ خط لکھ رہا ہے سندھ کا گورنر سندھ کی حکومت کو۔ اب یہ سارا معاملہ میڈیا پر آیا، لیکن مرزا نے 2 منٹ کا کلپ بھی اس حوالے سے نہیں بنایا، جبکہ یہاں مرزا کو زور شور سے ایک کلپ بنانا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ اس بندے کو 7 سال کی کم از کم سزا ملنی چاہیے، اور یہ سزا معاف بھی نہیں ہو سکتی۔ اور جیسے مرزا نے حالیہ کلپ میں مسجد والے واقعے کو بنیاد بنا کر روکا ہے کہ اپنے بچوں کو مساجد میں نہ بھیجیں، مدارس میں نہ بھیجیں، تو وہاں بھی مرزا کو چاہیے تھا اس چیئرمین والے واقعے کو بنیاد بنا کر یہ کہنا چاہیے تھا کہ عورتیں ان اداروں میں نہ جائیں، لیکن بہرحال مرزا نے اس حوالے سے بالکل کوئی بات نہیں کی، کوئی کلپ نہیں بنایا۔ اسی طرح کچھ مہینے پہلے لاڑکانہ میں ہی ایک اسکول کے اندر واقعہ پیش آیا، پرنسپل نے 4 سالہ بچے سے مبینہ زیادتی کی۔ یہ واقعہ بھی میڈیا پر رپورٹ ہوا، لیکن اس حوالے سے بھی مرزا نے کبھی کوئی کلپ نہیں بنایا۔ ایک تیسرا واقعہ لاڑکانہ میں پیش آیا، بدفعلی کے بعد قتل کر دیا گیا، یہ بھی میڈیا پر رپورٹ ہوا۔ اسی طرح BBC وغیرہ پر لاڑکانہ کا ہی ایک اور واقعہ رپورٹ ہوا 2021 میں۔ ہسپتال کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، آپریشن تھیٹر میں ایک عورت کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی کی گئی، اور غالباً یہی واقعہ نوائے وقت میں بھی رپورٹ ہوا، اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے CCTV ثبوت بھی سامنے آ گئے ہیں، لیکن اس پر بھی مرزا نے کوئی کلپ نہیں بنایا، کوئی تبصرہ نہیں کیا، اور اس قسم کی کوئی بات نہیں کی جی آپریشن تھیٹر میں جہاں اور باقیوں کو موت نظر آتی ہے، اور اس جگہ پر ہر کوئی اپنی موت یاد کرتا ہے، لیکن ڈاکٹر یہاں یہ کام کریں، اس قسم کی کوئی بات نہیں کی، کوئی ویڈیو بنائی نہیں۔ جبکہ مسجد میں پیش آنے والے واقعہ پر مرزا نے جو کلپ بنایا اس میں اسی طرح کی مرزا نے بات کی ہے۔ لاڑکانہ میں ایک اور واقعہ پیش آیا کہ ایک درندہ صفت جوان نے اپنی سگی بہن کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا، اور وہ گرفتار بھی ہو گیا۔ چونکہ مرزا نے یہ ویڈیو لاڑکانہ میں پیش آنے والے واقعہ پر بنائی ہے، اس لیے ہم نے بھی لاڑکانہ میں ہی پیش آنے والے چند واقعات آپ کے سامنے رکھے ہیں، ورنہ اگر میڈیا پر مختلف علاقوں میں پیش آنے والے اس طرح کے واقعات دیکھے جائیں تو بے شمار واقعات مل سکتے ہیں۔ مختلف اداروں میں اس طرح کے واقعات پیش آ جاتے ہیں، لیکن دیگر اداروں میں پیش آنے والے واقعات پر مرزا نے کبھی کلپ نہیں بنایا۔ حتیٰ کہ بہاولپور یونیورسٹی میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا، میڈیا پر بہت زیادہ رپورٹ کیا گیا، لیکن
उस पर भी मिर्ज़े ने 1 मिनट का भी क्लिप अपने ऑफिशियल चैनल पर रिकॉर्ड नहीं करवाया, बल्कि मिर्ज़े ने खुद कहा कि मैं इस किस्म का वाक़या अपने चैनल पर डिस्कस नहीं करूँगा, बल्कि वहाँ मिर्ज़े का अंदाज़, उसूल, रवैया बिल्कुल बदल जाता है और मिर्ज़ा कहता है जी एक यूनिवर्सिटी के किसी एक हॉस्टल में वाक़या पेश आए तो मैं उसको अपने चैनल पर कैसे डिस्कस कर दूँ और उसको पूरी दुनिया में मशहूर कर दूँ। वहाँ मिर्ज़े का ये तर्ज बन जाता है। मैंने इसलिए देखें आज करंट अफेयर के तौर पे इसे डिस्कस भी नहीं किया, क्योंकि फिर आप एक छोटे से वाक़े को बड़ा करके पेश करते हैं जिसके पीछे उतना बड़ा गंद नहीं होता। थोड़ा बहुत गंद तो हर जगह चल रहा होता है ना, सोसाइटी और गंदी हो जाती है। ये जरूरत नहीं है। आप कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के किसी हॉस्टल में कोई एक छोटा सा वाक़या हो गया, मैं पकड़ के जिसकी ऑडियंस मिलियंस में है वो बैठ के इसको डिस्कस करे तो ये दीन की खिदमत कर रहा है। जिस तरह हमारे पास साफ़ी हज़रात है, कोई यूनिवर्सिटी में कोई छोटा सा वाक़या रिपोर्ट हुआ किसी मामले के अंदर, पकड़ के उसे मीडिया में ले आते हैं और पूरे मुल्क के अंदर एक फ़ज़ा कायम हो जाती है। ये कोई खिदमत नहीं इस माशरे की। जी नाज़रीन, आपने देख लिया फ़र्क। खुलासा ये है कि बदफेली करने वाला, जिनसी ज़्यादती करने वाला, चाहे मौलवी की शक्ल में हो या किसी और शक्ल में हो, जुर्म बहरहाल जुर्म है और इस पर इंतहाई सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और बरसरे आम मिलनी चाहिए। लेकिन मिर्ज़े की ये मुनाफ़कत कि मदारिस में पेश आने वाले वाक़या पर उसूल और दूसरे इदारों में पेश आने वाले वाक़या पर उसूल और वहाँ मिर्ज़ा गूंगा शैतान बन जाता है, बल्कि वहाँ मिर्ज़ा कहता है कि नहीं इन वाक़यात को नहीं उछालना चाहिए। हमारा सवाल ये है कि मिर्ज़ा इस तरह की मुनाफ़कत क्यों करता है, उसूल एक क्यों नहीं रखता, दीगर इदारों में पेश आने वाले वाक़यात पर वीडियो क्यों नहीं बनाता, ये मुतालबा क्यों नहीं करता कि जी यहाँ माफ़ी हो ही नहीं सकती और सज़ा बहरहाल होनी चाहिए। हम तो कहते हैं जो भी हो उसको सज़ा बहरहाल होनी चाहिए, हम तो कोई फ़र्क नहीं करते, लेकिन मिर्ज़ा क्यों फ़र्क कर रहा है, मिर्ज़ा क्यों मुनाफ़कत कर रहा है। जब स्कूल या इस तरह के दीगर इदारों में इस तरह का कोई वाक़या पेश है और मिर्ज़े के सामने उसको ज़िक्र किया जाए तो मिर्ज़े का अंदाज़ फ़ौरन तब्दील हो जाता है। वहाँ मिर्ज़ा कहता है कि जी इसकी वजह से तालीम बंद नहीं करानी चाहिए, हो सकता है ये तालीम के ख़िलाफ़ साजिश हो, वगैरह वगैरह। ये यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस वाक़े के बाद उनको अपने मामलात को सीधा लेके चलना चाहिए और मुस्तकबिल में, लेकिन ये कहना कि हमने तालीम नहीं दिलवानी बच्चियों को, ये बिल्कुल नॉनसेंस अप्रोच है। उसकी वजह यह है कि देखें, अगर आपको खाना पसंद नहीं तो आप ये कहेंगे कि आंदा के बाद मैंने रोटी नहीं खानी। अगर दूध आपको खालिस नहीं मिल रहा तो आप कहेंगे मैं चाय पीना छोड़ दूंगा। आप अच्छे की तलाश में रहेंगे। मैं तो इसको इस रुख से भी देख रहा हूँ, हो सकता है बच्चियों को तालीम से दूर करने के लिए भी एक साजिश हो रही हो। मिर्ज़े का ये तबसरा था बहावलपुर यूनिवर्सिटी के वाक़या पर। अब अगर हम यही बात मदारिस के मुतल्लिक़ कर दें कि अगर किसी मदरसे में इस तरह का कोई वाक़या पेश आता है तो हम वहाँ यही मिसाल दें कि अगर आपको एक खाना अच्छा नहीं लगता तो इसका ये मतलब नहीं खाना छोड़ दें। तो अगर इस तरह का कोई वाक़या पेश आता है, कहीं आपका दिल मुतमईन नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप तालीम दिलाना छोड़ दें, दीन की तालीम आप दिलाएं। इस किस्म की बात अगर हम करें तो फ़ौरन मिर्ज़ा और इसके शागिर्दों का फतवा यही होता है कि जी देखो ये इस काम की हिमायत कर रहे हैं। तो मिर्ज़ा ये तबसरा करके क्या इस काम की हिमायत नहीं कर रहा। बहरहाल हमारी गुजारिश ये है कि मिर्ज़ा इस कदर मुनाफ़कत से काम क्यों लेता है।